پاکستان کا سب سے بڑا فوجی اعزاز نشان حیدر ہے، جو اب تک اس وطن عزیز کے 11 فرزندوں کو مل چکا ہے۔ شاید آپ کو یہ جان کر حیرت ہو کہ ان 11 میں سے صرف ایک جوان ایسا ہے جسے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں نشان حیدر سے نوازا گیا۔ وطن عزیز کے اس بہادر سپوت کا نام میجر عزیز بٹی شہید تھا، جسے محافظ لاہور کے نام سے بھی پہچانا جاتا ہے۔ میجر عزیز بٹی 6 اگست 1928 کو ہانگ کانگ میں پیدا ہوئے۔ ہانگ کانگ اس وقت برطانیہ کے زیر کنٹرول تھا، مگر 1997 کو برطانیہ نے اسے چین کے حوالے کر دیا تھا۔ ان کے والد محمد عبداللہ بٹی ہانگ کانگ کی پولیس فورس میں انسپیکٹر تھے۔ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم وہیں سے حاصل کی۔ 1944 تک عزیز بٹی اپنے خاندان کے ساتھ ہانگ کانگ میں قیام پذیر رہے۔ پھر 1945 میں بما خاندان ہجرت کر کے ہندوستان آ گئے، جو اس وقت برطانیہ کے زیر اثر تھا۔ یہاں آ کر موجودہ پاکستان کے ضلع گجرات کے ایک گاؤں لادیا میں قیام پذیر ہو گئے۔ جون 1946 کو رائل انڈین ایئر فورس میں بطور ایئر مین شمولیت اختیار کی۔ 1947 میں قیام پاکستان کے بعد بٹی صاحب پاک فضائیہ میں شامل ہو گئے اور ترقی حاصل کر کے کارپول بن گئے۔ اکیس جنوری 1948 کو انہوں نے پاکستان کے وزارت دفاع کو اپنے ایئر فورس سے پاک آرمی میں تبادلے کی درخواست دی، جو کہ قبول کر لی گئی۔ یوں عزیز بٹی پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول چلے گئے۔ 1950 کو ملٹری اکیڈمی سے سیکنڈ لیفٹیننٹ کی حیثیت سے پاس آؤٹ ہوئے۔ اکیڈمی میں ان کو ان کی بہترین کارکردگی کی بدولت سارڈ آف آنر اور گولڈ میڈل سے نوازا گیا۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان کے پہلے وزیر اعظم لیاقت علی خان تھے۔ انہی سے آپ نے اپنا میڈل وصول کیا۔ اس کے بعد آپ نے پنجاب ریجمنٹ میں شمولیت اختیار کی۔ 1953 کو لیفٹیننٹ سے کیپٹن بن گئے۔ 1956 میں ان کو آرمی اینڈ سٹاف کالج ٹریننگ کے لیے کینیڈا بھیج دیا گیا۔ 1960 میں وہاں سے واپسی پر بٹی صاحب کو میجر کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور 1965 کا سال آن پہنچا۔ جنوری 1965 سے مئی 1965 تک میجر بٹی نے پنجاب ریجمنٹ کے جنرل سٹاف آفیسر یعنی GCO کی حیثیت سے خدمات سر انجام دی۔ اس دوران کشمیر کے محاذ پر پاک بھارت کشیدگی عروج پر تھی اور جنگ کے خطرات منڈلا رہے تھے۔ یوں پھر میجر عزیز بٹی کو 2 فوجی کمپنیوں کے کمانڈر کے عہدے پر تعینات کر دیا گیا۔ 6 ستمبر کی رات آخری پہر انڈیا نے لاہور کی طرف سے بہت بڑا اور شدید حملہ کر دیا۔ حملہ اس قدر شدید تھا کہ یہ افواہیں گردش کرنے لگ گئیں کہ ہندوستان نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ اس جنگ کے بارے میں ایوب خان کے سابقہ سیکرٹری قدرت اللہ شہاب، جو اس وقت ہالینڈ میں پاکستانی سفیر تعینات تھے، اپنی کتاب شہاب نامہ میں لکھتے ہیں۔ ان کے الفاظ کچھ یوں ہیں: پاکستان پر ہندوستان کے حملے کی خبر میں نے ہالینڈ میں BBC لندن کی ایک براڈ کاسٹ میں سنی۔ اس میں کہا گیا کہ برطانیہ میں انڈیا کے ایک سفیر نے اعلان کیا ہے کہ بھارتی افواج نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے۔ میں نے فوراً ہالینڈ کے ریڈیو اور ٹی وی کے اداروں کو ٹیلی فون کیا اور درخواست کی کہ اس خبر کی تصدیق یا تردید کر دیں۔ چند منٹ بعد انہوں نے مجھے بتایا کہ بھارت کے وزیر اعظم لال بہادر شاستری نے لوک سبھا یعنی پارلیمنٹ میں یہ اعلان کیا ہے کہ لاہور ہندوستانی فوج کے ہاتھ آ گیا ہے۔ یہ سن کر میری بیوی بے اختیار رونے لگی اور میری آنکھوں سے بھی آنسو ٹپک پڑے۔ بہرحال یہ سب افواہیں ہوتی ہیں جو جنگ کے دنوں میں جنم لیتی ہیں۔ انڈین فوج اور قیادت کو کیا معلوم تھا کہ لاہور کی حفاظت کے لیے میجر عزیز بٹی جیسے وطن عزیز کے لال بیٹھے ہیں۔
جنہوں نے دشمن کو وطن کی نالیوں کا پانی تک نہ پینے دیا، وہ دشمن جو لاہور میں چائے ناشتہ کرنے کی منصوبہ بندی کر کے آیا تھا۔ میجر عزیز بٹی اور ان کے ساتھیوں نے 6 اور 7 ستمبر کو برقی کی پوزیشن سنبھال لی۔ یہاں بھارتی فوج کی پیش قدمی کو روکنا بہت ضروری تھا تاکہ دشمن BRB نہر تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ اگر BRB تک بھارت کی رسائی ہو جاتی تو لاہور پر قبضہ یقینی تھا۔ بھارت نے پہلے 4 روز کے اندر برقی پر قبضے کے لیے 8 حملے کیے، جن کا ہر حملہ بری طرح ناکام ہوا۔ پاک فوج کی شدید مزاحمت کو دیکھتے ہوئے بھارتی کمانڈروں کو لگنے لگا کہ برقی کے اندر پاکستانی فوج کی بہت بڑی تعداد موجود ہے، جس نے کنکریٹ کے مورچے بنا کر اپنی پوزیشن مضبوط کر رکھی ہے، جبکہ حقیقت میں یہاں صرف 60 کے قریب جوان موجود تھے۔ میجر عزیز بٹی 6 دن اور 6 راتیں مسلسل جاگتے رہے۔ ان کی آنکھوں میں شدید تکلیف تھی، مگر اس کے باوجود وہ ڈٹے ہوئے تھے۔ ان کے افسروں نے انہیں آرام کرنے کی ہدایت کی اور ان کی جگہ ایک اور افسر بھی تعینات کیا گیا، مگر انہوں نے یہ کہہ کر معذرت کر لی کہ میں دشمن کی چالیں سمجھ چکا ہوں، اب نئے افسر کو اس چالوں کو سمجھنے میں وقت لگے گا۔ 10 اور 11 ستمبر کی درمیانی رات بھارت کی 2 ریجمنٹ نے برقی کو سامنے اور پیچھے سے گھیر لیا، تو میجر عزیز بٹی نے اس گھیرے کو ختم کرنے کے لیے شدید گولہ باری کروائی۔ ایک انڈین آفیسر اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ گولہ باری اس قدر شدید تھی کہ 45 منٹ کے اندر پاکستانی فوج کی طرف سے 2500 یعنی 2500 گولے فائر کیے گئے۔ جب میجر عزیز بٹی نے دیکھا کہ بھارتی فوج برقی کو پیچھے سے بھی گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہی ہے، تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو فوری طور پر برقی خالی کرنے کا حکم دیا، جبکہ میجر عزیز بٹی اور ایک اور ساتھی صوبیدار تب تک برقی میں موجود رہے جب تک باقی جوانوں نے برقی خالی نہیں کر دیا۔ جب تک میجر عزیز بٹی اور صوبیدار شیر دل نکلنے لگے تو انڈین فوج بہت قریب آ چکی تھی۔ انڈین فوجیوں کا حکم تھا کہ دونوں کو زندہ گرفتار کرنا ہے۔ اتنے میں 3 بھارتی فوجیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ ایک گولی نے صوبیدار شیر دل کے ہاتھ کو زخمی کر دیا۔ کافی ہاتھا پائی کے بعد تینوں انڈین فوجی ڈھیر ہو گئے اور میجر عزیز بٹی BRB کی دوسری طرف پار کر گئے۔ دشمن نے بہت کوشش کی کہ وہ کسی طرح BRB نہر پار کر کے لاہور پر قابض ہو سکے، مگر ان کے سامنے میجر عزیز بٹی کی صورت میں ایک دیوار کھڑی تھی اور دشمن کا یہ خواب ہی رہ گیا۔ 12 ستمبر کو میجر عزیز بٹی نہر کے کنارے سے بھارتی فوج پر توپ خانے سے بمباری کروا رہے تھے۔ وہ ایسی اونچی جگہ کھڑے تھے جہاں سے دشمن کو صاف دیکھا جا سکتا تھا، مگر دشمن بھی انہیں صاف دیکھ رہا تھا۔ چنانچہ 3 بھارتی ٹینکوں نے اس مقام پر گولہ باری شروع کر دی اور گولے قریب گرنے لگے۔ چونکہ میجر عزیز بٹی اونچی پوزیشن پر تھے اور دشمن کے تینوں ٹینک نظر آ رہے تھے، تو میجر بٹی نے گولہ باری کا حکم دیا اور 2 انڈین ٹینک وہیں پر تباہ ہو گئے، لیکن تیسرے ٹینک کا گولہ سیدھا میجر عزیز بٹی کے سینے پر لگا اور وہ پلٹ کر پیچھے گرے۔ جب سپاہی بھاگ کر ان تک پہنچے تو وہ وطن عزیز پر قربان ہو چکے تھے، لیکن اس سے پہلے انہوں نے دشمن کو اتنی دیر تک روک دیا تھا اور ان کا اتنا نقصان کر دیا تھا کہ اب لاہور بالکل محفوظ تھا۔ میجر عزیز بٹی نے 1 ہفتے کے تابڑ توڑ حملوں سے دشمن پر اپنی دھاک بٹھا دی تھی۔ اسی جرأت اور بہادری کے نتیجے میں ان کو پاکستان کے سب سے بڑے فوجی اعزاز یعنی نشان حیدر سے نوازا گیا۔ خدا ان کی قبر پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ ان کی قبر ان کے آبائی گاؤں لادیاں میں ان کے گھر کے صحن پر واقع ہے۔ خداوند کریم ہمارے وطن کی حفاظت فرمائے اور ہر اندرونی و بیرونی سازش سے محفوظ فرمائے۔ اگر آپ کے ذہن میں میجر عزیز بٹی کے بارے میں کوئی اور واقعہ ہو تو کمنٹ میں ضرور شیئر کیجیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک، شیئر اور ہمارے چینل دی وائس آف ورلڈ کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔ شکریہ۔